سورہ انفال کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت کیا زبردست آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، انتہائی خوبصورت مضمون پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 24 ہے سورہ انفال۔ خود بھی اس کو پڑھیں، آپ قرآن کھول کر اس کو خود بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لیا کرو۔ کب؟ اذا دعاکم لما یحییکم، خصوصاً جب وہ تم کو دعوت دیں ایک ایسے کام کی طرف جو تم کو زندگی عطا کرے، ایسے کام کی طرف تمہیں بلائے جو تم کو زندگی عطا کرے۔ یہ جان رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ آڑ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کو اس اللہ کی طرف جانا ہے۔ اچھا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ جب وہ تم کو ایک ایسی چیز کی دعوت دیں جو تم کو زندگی عطا کرتی ہے، یہ زندگی عطا کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے یہ زندگی مثال ہے، کافر مردے کی مثال ہے، لہذا ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ ایمان جس کو نصیب ہے اللہ کے ہاں وہ زندہ شمار ہوتا ہے، ایمان جہاں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں مردہ شمار ہوتا ہے۔ ایک یہ کہا گیا، ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس سے مراد صرف ایمان نہیں ہے، اس سے مراد پورا دین اسلام ہے جو اللہ کے نبی اور اللہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اسلام ہی دنیا میں پرسکون اور کامیاب زندگی کی علامت ہے، اور آخرت میں ٹوٹلی کامیابی کی علامت اسلام ہے۔ لہذا یہ تفسیر زیادہ وسیع ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے مراد اسلام ہے۔ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، اور یہ اسلام ایک گارنٹیڈ زندگی ہے انسان کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی اور سکون کا، آخرت میں بھی کامیابی اور سکون کا۔ اگر کسی کو بظاہر اگر کسی کو دینی اعمال کی وجہ سے مشقت اور تکلیف ہے، اس کو برداشت کرے۔ یاد رکھیں اسی کے اندر زندگی سکون والی چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر کامیاب زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، اس کی بیوی عرصے سے بیمار ہے، تو کل مسجد میں مجھے ملے، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اس بندے نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا، مطلب کہ روحانی علاج کیا، جسمانی علاج کیا، میڈیکلی، طبیب، حکیم، کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو امید دلانے کے لیے میں نے کہا دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہتے کہ یہ بیوی اسی طرح رہے، اب اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ کیوں ٹھیک نہیں، بھائی اللہ کی مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرگی زدہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، مسلمان تھی، اس نے دم کے لیے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا اس حالت میں رہنا چاہتی ہو کہ میں دم کروں؟ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ، صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح رہوں تو مجھے کیا ملے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اذیت کے ساتھ
اگر تو صبر کرتے رہے گی تمہاری جنت 100% یقینی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات آپ کی 100% صحیح ہے، لیکن یہ جب مرغی کا میرے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اتنے دعا کریں کہ اس کے آنے کے بعد میرے کپڑے نہ اترے، میں شرم و حیا نہ کھلے یا رسول اللہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، زندگی بھر مرغی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ جب بھی اس کے اوپر مرغی کا حملہ ہوتا تھا تو پھر اس کے کپڑے محفوظ رہتے، اس کے اوپر نہیں کھولتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو چھپا دیتے ہیں۔ تو ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو نا بظاہر تکلیف محسوس کرتا ہے، یاد رکھو اس تکلیف کے اندر مسلمان کے لیے نوازش ہی نوازش ہے، مسلمان کو اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے آئیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس کا اجر کھلے گا نا اللہ کے سامنے، آپ لوگ پشمان ہو جائیں گے کہ میں روزانہ کیوں نہیں بیٹھتا تھا، یہ اتنا اجر والی چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر دیا، یہ دین ہر لحاظ سے، ہماری معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے ایک زندگی دینے والا دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر یہ زندگی دینے کی جو نا بھی جہد موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا خودکار قسم کا دین بنایا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مسلمان مرد عورت، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ دنیا میں بہترین حیات طیبہ دین کی وجہ سے دوں گا، اور آخرت میں اس دین کے اوپر اتنا خوبصورت عمل اور اس کے اوپر اجر اور اس کے اوپر اللہ کی جنت، وہ اتنے کثرت سے اس کو ملیں گے کہ انسان خوش ہو جائے گا۔ تو اسلام ایک زندگی دینے والا دین ہے، اس کی وجہ سے زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین زندگی۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جہاد ہے، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، اسی لیے فرمایا کہ الجہاد الماضن الی یوم القیامہ، میری امت کے لیے جہاد کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جب تک ہے مسلمانوں کو اللہ عزت دیں گے، جب مسلمان اس کو دہشت گردی سمجھیں گے، مسلمان اس جناب جہاد کو اپنے لیے اور حکومتی سطح پر پابندی لگائیں گے، پھر مسلمانوں کی عزت نہیں ہوگی، مسلمان مغلوب ہوں گے، مسلمان مار کھائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ یحییکم میں اللہ اور اللہ کے رسول تم کو جہاد کی دعوت دیتے ہیں، اور جہاد میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب مسلمان جہاد کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی حکومتوں میں بھی اضافہ کیا، عزت میں بھی اضافہ کیا، مال میں بھی اضافہ کیا۔ یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 27 جنگوں میں خود شریک ہونا، اور 27 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کو امیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر بھیجنا، اس بات کی دلیل ہے کہ عزت مسلمان کی زندگی مسلمان کے جہاد کے اندر ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان کبھی کبھی حائل بنتا ہوں۔ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے دل سے، جسم اور دل گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ اس گناہ سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ پر، میں تمہارے دل اور تمہارے درمیان آڑ بن جاتا ہوں، حائل بن جاتا ہوں، تم گناہ کا ارادہ کرتے ہو، نیت کرتے ہو، اور میں اس گناہ کو کرنے نہیں دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو انسان کے ساتھ بہت شفقت والا معاملہ کر کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت سارے موقعوں پر بہت سارے گناہوں سے توفیق کے ذریعے ہمیں کیا کرتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے اور اپنے بندے کے دل کے درمیان آ کے اس کو برائی کے ارادے سے محفوظ کرتا ہوں، اور جب آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں نیکی کا، وہ اللہ پھر درمیان میں آ کر وہ نیکی کرواتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ حائل ہونا ہے انسانوں کے دل اور ان کے درمیان۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
اور تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی آیت ہے اسی کے ساتھ ہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ دیکھو کیسے احکامات، حضرت یہ ڈائریکٹ احکامات، یہ ڈائریکٹ احکامات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اپنے آپس کے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ خیانت کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ خیانت کرنا تو منافق کی نشانی ہے۔ خیانت، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، یہ مسلمان سے بعید چیزیں ہیں۔ مسلمان پرامن ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ کو ماننا اللہ کا حق ہے، اللہ کو نہ ماننا اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول کو ماننا رسول کا حق ہے، رسول کی اطاعت نہ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ اور مسلمانوں کے جو آپس میں ہمارے حقوق وابستہ ہے، میں آپ کا حق ادا کرتا ہوں، آپ میرا کرتے ہیں، تو یہ امانت داری ہے۔ لیکن اگر ہمارے آپس کے حقوق متاثر ہیں، میں آپ کا حق ادا نہیں کرتا، آپ میرا نہیں کرتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے نہیں، والدین اولاد ایک دوسرے کے نہیں کرتے ہیں، محلے میں رہنے والے پڑوسیوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ آپس کی خیانت ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو خصوصی خطاب کر کے فرمایا، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، آپس میں بھی خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو کہ خیانت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان خیانت نہیں ہے، مسلمان کی شان امانت داری ہے۔ تو معاشرے میں جو کرپشن ہے، اس کے لیے یہ آیت کافی ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ، انسانی حقوق بھی ادا ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ لک الحمد حمدا ولک الشکر شکرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ہمارے اس درس کو ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو خوبصورت آیات آج ہم سمجھنے کی کوشش کر چکے، ان پر ہمیں عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں امانت دار بنا دے، یا اللہ پرامن اور آرام و سکون راحت والی زندگی عطا فرما دے، عزت والی زندگی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام پر استقامت عطا فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مہمان جا رہا ہے، یا اللہ اس مہمان کی قدر نہیں ہوئی، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔